اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين. اپنا جہاں دنیا والوں ہم اس دنیا کو چھوڑ چلے، جو رشتے ناتے جوڑے تھے وہ رشتے ناتے توڑ چلے. کچھ سکھ کے سپنے دیکھ لیے، کچھ دکھ کے سپنے جھیل چلے. تقدیر کی اندھی گردش میں جو کھیل کھلائے کھیل چلے. ہر چیز تمہاری لوٹا دی، ہم لے نہیں کچھ ساتھ چلے. پھر دوش نہ دینا اے دوستو، دیکھ لو ہم خالی ہاتھ چلے. یہ راہ اکیلی کٹتی ہے، یہاں ساتھ نہ کوئی یار چلے. اس پار نہ جانے کیا پائیں، اس پار تو سب کچھ ہار چلے. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. موت کی پردور آندھی جب آ کے ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. تے الف بلی سجن ٹر سونے مکھ تے کپڑا کپڑیاں، اکھ کھولن نہیں منہ بولن نہیں، پیروں ننگے تے خالی ہاتھ، رج رج کے ویکھو سجنا دا ایہو بیلا نہ ونسی وت میاں. غلام فقیرا موئے ولدے نہیں، پاویں اکھیاں روویں رت میاں. سارے حضرات ذوق اور شوق کے ساتھ ثواب دی نیت نال درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام
حضرات علماء کرام، برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور بھائیوں، اج دا یہ ایک تعزیتی پروگرام ہے۔ تساں حضرات بھی تشریف لائے کے آئے ہو، میں بھی حاضر ہو گیا۔ دعا فرماؤ کہ اللہ رب العزت ساڈے بھائی محمد اسلم مرحوم جو اس دنیا سے چلا گیا، اللہ اس کی بخشش فرمائے۔ اللہ رب العزت اسے جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ جتنے اس کے وارث ہیں، رشتہ دار ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بھائی ہیں، اللہ سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت نے صبر پر جو اجر کا وعدہ فرمایا ہے نا، وہ اللہ پورا پورا اجر عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس قسم دی جدوں کوئی محفل مجلس ہوندی ہے، انسان دا دل بڑا نرم ہوندا ہے۔ اس واسطے ایو جے موقع تے آخرت دی گل کیتی ونجے، آخرت دی تیاری دی گل کیتی جاوے۔ ہو سکتا ہے میرا بھائی کوئی مسلمان ہو دے دل تے گل پہ بنے اور زندگی بھر اللہ دے در دا سوالی بن جاوے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان دے نال کچھ اس قسم دا معاملہ فرمایا ہے کہ اے انسان زمین دے اتے تھوڑی دیر رہندا ہے تے زمین دے تلے زیادہ دیر رہندا ہے۔ زمین دے اتے 60 سال، 70 سال، 90، ود تو ود 100 سال، اور وہ بھی گارنٹیڈ بات نہیں۔ زمین دے اتے 100 سال تے زمین دے تلے قیامت دیاں قداں تک۔ جس زمین دے اتے اسی 100 سال رہنا ہے، اس واسطے انسان کے نہیں کر رہے۔ اتنیاں اونچیاں عمارتاں بنا دیتیاں کہ اگر بندہ انہاں دا اینڈ ویکھنا چاہے، گردن مڑ ویندی ہے، چوٹی نظر نہیں آتی۔ دولتاں، جائیداداں، روپیہ، پیسہ، یہ سارا کچھ اسی اس 100 سالہ، 60 سالہ، 70 سالہ زندگی واسطے کر رہے ہیں، تے جتھے اساں قیامت دیاں قداں تک رہنا ہے، اس واسطے اسی نمازاں چھڑیاں، روزے چھڈے، اس واسطے اسی اپنے اللہ پاک نو ناراض کر رہے ہیں۔ آؤ نا مزر آج میرے بھائیو اسی آخرت دی فکر تے او دی تیاری دے اندر لگ جاؤ۔ اے جتنے تسا میرے سامنے بیٹھے ہو، مینوں اس پیدا کرن والے دی قسم ہے، میرے سمے تسا سارے قبر دا مال بیٹھے۔ اس کائنات دے اندر جتنے مرد ہیں، جتنی عورتاں، سب تے موت آونی ہے۔ تے میں ایک گل کردا وزاں، موت ایتا پاکے تے کفن پاون تے قبر جاون شک۔ کئی
ختم ہو گئے، کئی سمندر دے اندر ہوتے کھا کھا کے ختم ہو گئے، کئی حادثات دے اندر انہاں دے وجود دے چیچڑے ہو گئے، کوئی اگ دے اندر مسمار ہو گئے۔ تیری میرے اتے جیل اینڈ آونا ہے، موت آونی ہے، تینوں نہیں پتا جو کہ اینڈ ہو سی، اے میرا رب جانا۔ اس واسطے کہ جس بندے نو اے پتہ یقین ہے کہ میں ایک دن مر جاونا ہے، لوکاں نے مینوں اپنے موڈیاں تے چک لونا ہے تے چک کے تے قبرستان دے اندر پہنچا دیونا ہے، پھر قبر وچ دفن کر کے من دیاں سلیپاں اتے رکھ دینیاں نے تے اپنے ہتھاں نال مٹی پاویں۔ ہوندا بھی ہے کہ نہیں؟ اس واسطے توجہ کرو نا، تے کیا ہی کہ تیری ڈولی کو کر کے تیار جنگل میں لے جائیں گے، تیری ڈولی کو کر کے تیار جنگل میں لے جائیں گے۔ ویکھو مسلمانوں، رات نو کوئی بندہ قبرستان وچ نہیں جا سکتا، سکا پیو مر گیا ہے، شام دا ٹائم ہے، جنازہ نہیں پڑھا سکیندا، انہوں غسل دے کے تے کفن پوا کے ایک کمرے دے اندر رکھ دیتا ونجے تے او دے پوتر نو آکھیے بچڑا اج تاوت اپنے پیو دے نال کلا صاحبہ، او پوتر بھی آتا ہے مینوں ابے کولوں ڈر لگدا، پیو بول نہیں سکدا، ہاتھ پیر نہیں ہلا سکدا، حرکت نہیں کر سکدا، ساری زندگی اسے کمرے دے اندر اس گزار چھوڑیے، بلب بھی بلدے پین، روشنی دا بھی انتظام ہے، لیکن جڑے ویلے باپ ہی مر ویندا ہے، پوتر بھی آتا ہے مینوں ہن کلیاں سمن دے نال ڈر پیا لگدا ہے۔ ویکھو وت مسلمانوں، اسی کتھے وجنا ہے، گلڑی قبر وچ جاسے تو تے ناول وطن تے آسے تو چھڑ تانگ وطن دی بس تو پچھوتا سے اگلے جہان کچھ کر لے دھیان قرآن وچ پیچھے راسے ارمان وچ ٹائم آمن لئی اگلیاں گھڑیاں لہا لینیاں نی، پگڑیاں لہا لینیاں نی، اینکاں لہا لینیاں، کاراں دیاں چابیاں تلے لمنیاں، صرف سا نکلن دی دیر۔ تیری ڈولی کو کر کے تیار جنگل میں لے جائیں گے، کر رہی ہے قبر انتظار جنگل میں لے جائیں گے، کر رہی ہے قبر انتظار جنگل میں لے جائیں گے، پھر نہ آئے گا واپس دوبار جنگل میں لے جائیں گے، تیرے ٹوٹیں گے سارے خمار جنگل میں لے جائیں گے، تجھے مل کر تجھے نہلا کے کپڑے پہنا کے، تجھے نہلا کے کپڑے پہنا کے، چارپائی پہ دلہن بنا کے تجھ پہ ڈالیں گے پھولوں کے ہار جنگل میں لے جائیں گے، پھر نہ آئے گا واپس دوبارہ جنگل میں لے جائیں گے، کر رہی ہے قبر انتظار جنگل میں لے جائیں گے۔ او ویکھو میرے مسلمان بھائیو، اسی اج موت نو بھلے ودیاں، اس موت چھوڑنا کینو بھی کوئی نہیں، اس واسطے واپس آ ونجو، آخرت دی فکر چا کرو کیوں، جو تیری ڈولی کا رنگ رنگیلا، تیری ڈولی کا رنگ رنگیلا،
تجھے روئے گا سارا قبیلہ، وہ تجھے روئے گا سارا قبیلہ، تیرے چہرے کا کر کر دیدار جنگل میں لے جائیں گے، کر رہی ہے قبر انتظار جنگل میں لے جائیں گے۔ ہمیں کوئی مولوی خطیب امام عوام امیر غریب کالے پورے مرد عورت یہ آمن لینے ٹائم مالی ہوئی نے جڑا تسی کھا چکے ہو، مالی ہوئی نے جڑا تسی ہڈا چکے ہو، تہاڈا مالی ہوئی نے جڑا اللہ دے رستے تے دے گئے ہو، باقی تہاڈا مال کوئی نہیں۔ ہاں کہ تیری دولت مال اور خزانے خوب کھائیں گے اپنے بیگانے، تیری ہی دولت مال اور خزانے خوب کھائیں گے اپنے بیگانے، تجھ کو کندھوں پہ کر کے سوار جنگل میں لے جائیں گے، کر رہی ہے قبر انتظار جنگل میں لے جائیں گے، پھر نہ آئے گا واپس دوبار جنگل میں لے جائیں گے، تجھے مل کر سارے لے جائیں گے، اکیلا چھوڑ کے آئیں گے، ہاں تجھے مل کر وہ سارے لے جائیں گے، اکیلا چھوڑ کے آئیں گے، تیرے یہ سارے خدمت گزار جڑا تے آگے دا دن رات بھی ابے تو بغیر نہیں پا سکتی، اماں تو بغیر نہیں، ہون کلے نہ چھوڑ کے ایو خدمت کرن والے بھی واپس آوئی سے یہ تو مل کر سارے لے جائیں گے، اکیلا چھوڑ کے آئیں گے، تیرے یہ سارے خدمت گزار جنگل میں لے جائیں گے، کر رہی ہے قبر انتظار جنگل میں لے جائیں گے۔ او میاں آج تائیں نہ کوئی کہندے نال کی آئے تے نہ ونجن سکا پترے جنہ دی خاطر اسی جناب ودیاں کسیاں کھلیندے پرائے سپرے کرندیاں کھوسیاں ملیندے ودیاں آپ تا جناب ٹاکیاں لے کپڑے پہنے آئے تے پترہ نوے نوے سوٹ لائے کے دینے آئے، آپ تا ٹاکیاں لیاں جتیاں پہنے آئے انہاں نو بوٹ لائے کے دینے آئے، تے جڑے ویلے میاں باپ مر ویندا ہے انہیں سمجھو جڑے ویلے اولادوں نو دفن کرے لگ دیے تے ودا پترہ میں تواڈے اوتے کوئی ظلم تا نہیں کیتا، آج جو مینوں تساں ٹوڑے دے اندر پھرندے پئے ہو، اتھے نہ کوئی الماری ہے نہ کوئی کھڑکی ہے نہ کوئی روشن دان ہے، میں کہ کیتا اس واسطے جناب یہ گھر والے تینوں چاہ کے لائے ویسے تینوں گھر وچوں چاہ کے سمجھو تینوں گھر وچوں چاہ کے قبر تے لٹا کے کئی من مٹی اُتے پیسے ایو سنگتی ساتھی ایک پل کھڑ سنچا ازل دے جندرے لے حیبت والیاں شکلاں والے تینوں جھڑکا نال اٹھائی سے بازاں دے ہتھاں سے بندیا تینوں وانگ چڑی پھڑکئی سین تجھے مل کر سارے لے جائیں گے، اکیلا چھوڑ کے آئیں گے، تیرے یہ سارے خدمت گزار جنگل میں لے جائیں گے، ابو شہرادہ تجھے کھائیں گے بچھو کفن، تجھے کھائیں گے بچھو کفن میں، آگ بھڑکے گی تیرے بدن میں، نہ سنے گا وہاں کوئی چیخو پکار جنگل میں لے جائیں گے، اس
واسطے شان والے نبی نے فرمایا اگر تانوں پتہ لگ ونجے جو قبر دے اندر کے ہوندا ہے تے تساں ساری زندگی تواڈے چہرے دے تے مسکراہٹ وی نہ اساں تو سن بھول گئے اس وقت میرے بھائیو گل پچھو شروع کریے آپ چاہ کے جنوں پتہ ہے مینوں ایک دن قبرستان دے اندر انہاں دفن کر دیونا ہے اوتھے بچھو بھی حسین اجدا حسین سب بھی حسین کوئی تیرے رخساراں دا ماس نوچ کے کھا وئی سی کوئی تیریاں ہتھیلیاں دا گوشت نوچ کے کھا وئی سی تیریاں آندراں کھا وئی سی صرف ہڈیاں دا ایک ڈھانچہ قبر دے اندر بچ وئی سی او ڈھانچہ اگر تینوں جمن والی ماں دے سامنے بھی رکھیا جاوے تا او بھی نہ پہچان سکسی جو میرے پوتر دا ڈھانچہ ہے او لوگوں جے تے حالت ہون والی او نہیں ہون والے انہوں شیخی تا نہیں کرنی چاہیے تکبر تا نہیں کرنا چاہیے انہوں غرور تا نہیں کرنا چاہیے اس وقت آوجو میاں واپس آوجو تے اللہ دے در تے جھک وجو آخرت دی فکر تے تیاری کر لو اے جڑے تسی میرے سامنے بیٹھے ہو پتہ نہیں تسی کے گھر بھی جا سکنا ہے یا پہلے موت آوجو تو ساجیری جیب وچ پیسے لائے ودے او پتہ نہیں اپنے وجود تے تسی خرچ بھی کر سکنا ہے یا کہ نہیں اے تانوں پتہ نہیں اے میرے رب اس وقت میرے بھائیو ساری دنیا تو کٹ کے ذرا میرے ال دھیان چکرے او میاں ویکھنا تا میرے ال ہی پر اپنے آخری کفن دے دو جوڑیاں نو یاد چکر ویکھتا میرے ال لیکن کفن دے ترائے بندہ نو یاد کر اپنے آخری نہانے تے غسل نے یاد چکر درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں میں آخرت دی گل پہ کرے نا او دی فکر چکر اس جہان تے رونا کہیں کوئی نہیں سارے ہی تو چلا جانا اللہ پاک نے جڑی میں ابتدا دے اندر ایک سورت ایک آیت مختصر تلاوت کی تھی اللہ پاک نے انسان دی ساری زندگی دا نچوڑ اس آیت دے اندر ترائے جملیاں دے اندر بیان کیا فرمایا منہا خلقناکم توجہ منہا خلقناکم اللہ پاک فرماندے نو بندیو میں تانوں اسے مٹی دے وچوں پیدا کیتا ہے اس مٹی دے اوتے کھلو کے تے تو لوکاں دے اوتے ظلم پیا کرے نا میں تینوں اسے مٹی دے وچوں پیدا کیتا ہے جس مٹی دے اوتے کھلو کے تو شراباں پیا پینا میں تینوں اسے مٹی دے وچوں پیدا کیتا ہے جس زمین دے اوتے کھلو تے تو بدکاریاں تے بد فعلیاں پیا کرے نا فرمایا زمین بھی پھٹن تے آویندی اللہ مینوں اجازت دے اے اتنے جو گناہ کریں دے پین میناں نو اپنے اندر نگل وجاں اللہ زمین نو آدا جلی 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 فرمایا منہا خلقناکم اللہ دا ویکھو میں تانوں اسے دے وچوں پیدا کیتا ہے وقت ایک وقت آونا وفیہا ایک وقت یو جاونا میں تانوں اسے زمین دے اندر چھپا دیونا ہے اسے زمین دے اندر میں تانوں لٹا دیونا ہے اسے زمین نے اے جڑی تیری چٹی چمڑی اس کھا ونجنی وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى وقت ایک وقت آمنا یو جیا میں تینوں اسے زمین دے وچوں دوبارہ بھی پیدا چکر منہا خلقناکم میں اسے مٹی دے وچوں تینوں پیدا کیتا ہے وفیہا نعیدکم اتھے میاں ساڈا قانون تے رواج تے بنے ہویا ہے جڑے ویلے ماں اپنے بچے نو غسل دیندی ہے اونوں نوا کے جناب والا تے چٹے کپڑے چپویندی ہے تے نال دی پترا ہن باہر بندا پیا ہے انہاں چٹیاں کپڑیاں نو مٹی نہیں لگنی چاہیے سبحان اللہ اجن ماما کہ پوترو ویندا آیا تے ابا اما
دیے بندہ غسل کر لوے چٹے کپڑے پا لوے تیناں نو جنے مٹیاں نہیں لگنیاں چاہیدیاں باپ آتا ہاں ٹھیک آدیے اماں نہیں لگنیاں چاہیدیاں لیکن باپ حقیقت نہیں بیان کر رہا اے میاں اس وقت تک کہ جڑے ویلے تک ساہ دیاں ڈوراں چل دیاں اس وقت تک جد تائیں اکھا دی بصارت چل دیئے اے تو او توڑیے جے تک کنا دی سماعت چل دیئے تے ایک وقت ایو جے بھی آونا ہے ایو غسل دے کے چٹا کفن پوا کے تے قبرستان دے اندر جا کے جڑے ویلے قبر دے اندر رکھ دے تے وہ پیو بیٹھا ہے اپنے ہتھ نال مٹیاں سٹیندا تے کوئی آدا بابا جی تو تا نہ جڑے ویلے کوئی چٹے کپڑے پائی ودوے انہوں مٹی نہیں لگنی چاہیے آج تا آپ بیٹھا مٹیاں پہنا اور روندا یہ تے رو گیا دا پترا جڑے ویلے ایو جے ہو ونجن وات انہاں دے نال انجے کرنا پمدا ہے آج اپنے ہتھاں نال اسی دفن پائے کرنے آئے کل کوئی سانو بھی انجے طرح قبر دے اندر دفن کرے سی منہا چھوڑنا موت کوئی نہیں اگلی گل سن تیرے میرے کو لکے نہیں پوچھنا اسرائیل نہیں پوچھنا انبیاء کو لوتوت فرشتے پوچھ دے ہاں اللہ دا پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اسرائیل میں لگا توجہ کر اللہ پاک نے فرمائے اسرائیل میرے پیغمبر کو ویندا پیائیں پہلو بننے اس تو پوچھیں میں لمن آیا تیرا کے پروگرام میں جی میں آنکھیں انجے جا کریں اسرائیل علیہ السلام آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کولو تے میں توانو لمن آیا ابراہیم علیہ السلام فرماندن تینو پتہ ہے میں کون اسرائیل علیہ السلام تسی اللہ دے پیغمبر ہو توجہ میرے علی جادے نہ جاوے فرمایا چوت میرا نام کیے آکے توڑا نام ابراہیم علیہ السلام آکے میرا لقب کیے آکے توڑا لقب خلیل اللہ خلیل اللہ عقیدہ مانا کے عقیدہ مانا ہے اللہ دا دوست اللہ دا یار اے جناب توجہ کر میں ایک جملہ دے میں لگا اے ابراہیم خلیل اللہ تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ خلیل اللہ دا مانا بھی اللہ دا دوست تے حبیب اللہ دا مانا بھی اللہ دا دوست پر فرق خلیل اونوں کہندے نے جس کو سب کچھ لائے لیا بنے تے حبیب اونوں کہندے نے جن سب کچھ دے دیتا جائے خلیل انہوں کہندے جس کو لائے لیا جاوے فرمایا اللہ دے خیال تو ساتھ کی میں بنے ہو اکھے بزلت نفسی للنیران و ولدی للقربان و مالی للزیفان ہانا خلیل الرحمن اللہ پاک میں نوا گیا ابراہیم جان پیش کر میں جان پیش کر دیتی کہ میں جو آگے چھلانگا لا دیتیاں میں فرمایا خلیل مال پیش کر میں مانا تے سارا مال خرچ کر دیتا فرمایا خلیل اولاد پیش کر میں بسم اللہ پڑھ کے اپنے بیٹے دے گلے تے چھری رکھ دیتی فرمایا خلیل کہندے نے جس کو سب کچھ لائے لیا جائے
حبیب توجہ حبیب اونوں کہندے نے جس نو سب کچھ دے دتا ونجے ذرا توجہ کریں تھوڑی جے میں تیری توجہ اس پر پھیرنا چاہنا تاں جو حضرت عطا کہ احسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت برا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء تصورات اندر اللہ پاک پوچھے ہوتی ہے میرا محبوب دس میں تینوں کیوں جیا بناواں اللہ پاک فرمایا کچھ اسی کیوں جی بناواں فرمایا اللہ جی میرے کول پوچھ کے بڑھائینا تو مت مینوں ہاتھ ہی ہو جائے دے جو میں اتنے ہاتھ چا کٹھے کراں تے آسماناں تے بدل جاواں انج میں جو ہتھاں نوں چہرے دے تے پھیراں تے بارش وسنا شروع ہو ونجے انج جو میں ہتھاں نوں اکٹھا کر کے آکھاں اللہم دے ام ابی ہریرہ اے اللہ ابو ہریرہ دی ماں نوں ہدایت دے دے اللہ دا پیغمبر انہیں ہاتھ جناب پہ اکٹھے کریں دے کیوں حضرت ابو ہریرہ آمدے رو کے آمدے پین اللہ دا رسول پوچھدا ہے ابو ہریرہ خیر دائی روندا کیوں پیا آکے یا رسول اللہ مینوں ماں نے مارے پہلا جملہ میرے نبی دی زبان جو نکلے آئے ماں دی کوئی گستاخی تا نہیں کیتی آکے نہیں یا رسول اللہ میں گستاخی تا کوئی نہیں کیتی اصل وجہ جو اجتائی میری ماں نے ایمان قبول نہیں کیتا تے میں جڑے ویلے تواڈے کولو اٹھی کے گیا میری ماں میرے کول پوچھیا ہے کی دعا ہے میں آکھیا میں تو اس دربار جو ہوندا پیا جتھے فرشتے بھی آج دے نال حاضر ہوں میری ماں نو غصہ آ گیا مینوں دھکے دے کے باہر کر دیتا تو آدھی پئیے جے تائیں اس نو چھڑے سے نہ میرے گھر وچ داخل نہیں ہو سکدا حضور فرماندے نے ابو ہریرہ بات اے تے ماں تے پوتر دا معاملہ ایتھے کیویں اللہ جی فرمایا آیا تاں جو اس کو مانگ کے لائے دے جے مینوں ایمان دی طاقت دیتی ہے میری بڑھڑی ماں نوں ایمان نصیب ہو بنی سبحان اللہ حضور نے ہاتھ اٹھایا اللہم اہد ابی ہریرہ ابو ہریرہ دوڑ پیا لوکاں ویکھیا کہ کدی تیز قدماں دے نال چلیا بھی نہیں اچھی آواز نال بولیا بھی نہیں کیوں دوڑدا ویندا کسی نے پکڑیا تے من جھٹکیا تے مینوں بنن دیو میں ویکھنا چاہنا میں پہلے پہنچنا یا میرے نبی دی دعا پہلے سبحان اللہ جڑے ویلے گئے توجہ دروازہ کھٹکھٹائے اندر آواز آئی من دکل باب کون دروازہ کھٹکاون والا اکھے اماں جے تیرے کمزور ہتھاں وچ مارن دی طاقت ہے تے بیٹا مار کھاون واسطے وقت حاضر ہو گئے ماں دی پترا دیر نال دروازہ کھل سی ابو ہریرہ فرماندے مینوں یقین ہو گیا میرے نبی دی دعا پہنچ گئی ہے ہن او نرمی سختی کائی نہیں تھوڑی دیر تو بعد دروازہ کھلیا ہے چٹے والا دے وچوں پانی دے قطرے ٹپک رہے ہیں تے میں آکھیا اماں اج تا دروازہ دیر نال کھلی فرمایا ہاں پترا تیرے آون تو پہلے میرے دل تے چوٹ لگی ہے او زندگی کیڑی ہے جیڑی حضور تو بغیر گزر سبحان اللہ سبحان اللہ میں جلدی دے نال غسل کیتا ہن اندر نہ مینوں وی لائے ون اپنے قید دے کولو تاکہ میرے دل دیاں کساختاں نوں وی پاک صاف کر دے وے توجہ کر خلیل اونوں کہندے نے گل یاد ہے نا جس کولو سب کچھ لائے لیا ونے تے حبیب اونوں کہندے نے جنوں سب کچھ دے دتا جاوے آئے کدی میرا نبی انج دوپہر دا ٹائم دعوت وزا دیندا ہے
گل کریے نا دعوت والے دے تے تسی سنے حضرت زنیر رضی اللہ تعالی جنیاں اکھاں بھی کڈیاں گئیاں کیوں کڈیاں گئیاں اس نے جڑے ویلے حضور نے دروازہ کھٹکھٹایا تے مائی اندروں باہر نکلی توجہ کر تے میرے نبی دے چہرے نو ویکھیا تے آکھے چہرہ جھوٹا تھا نہیں ہو سکتا آکھے کے ودے دعوت دیندے ہو آکھے دین دی دعوت آکھے مینوں بھی کلمہ پڑھائے سبحان اللہ یارو کتنی خوش قسمت ہوتی ہو مائی جے نو پاک پیغمبر نے خود اپنی زبان مبارک نال کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے توجہ کرو میں زمانہ کرے لگا سرے کہ مانا کہ باج خدا معبود نہ کوئی وچ زمین سمانا بعد محمد نبی نہ کوئی وہ جس دیا اونچیاں شان عقیدہ بناؤ میرے نبی تو بعد مرزا قادیانی نبی نہیں مسلمہ کذاب نبی نہیں اسود انسی نبی نہیں دجال آمن گے کذاب ہومن گے پر میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہاں باج خدا معبود نہ کوئی وچ زمین سمانا بعد محمد نبی نہ کوئی وہ جس دیاں اونچیاں شاناں بن حکم تیرے ہرگز ہلے نہیں لکھا من بدلا وچ پانی بن حکم ہرگز ڈلے نہیں تے مائی صاحبہ نو دور دور یاد آنے تے ودی تو سوہنا تیرا ماں پیو سونا تے سونا کل کرانا تیرے ورگا کملی والیا نہ کوئی آیا تے نہ آنا انہیں دروازہ بند کر کے تے توحید بیٹھی بیان کریں دیئے کلمے دا ذکر بیٹھی کریں دیئے تے جو منکر توحید ابو جہل بھی آ گیا جو سن کے آدھا کہندے کلو پوچھئے کیوں کلمہ پڑھے آکھے تا دل دے دھوتے ہو گئے پوچھن دی ضرورت سبحان اللہ اچھا جے نہیں پوچھیا اس نام مراد کے کیتا ایک چھری جائی تے چھری دے نال حضرت زنیرہ دیاں دوئے اکھاں کٹ دیتیاں تے آکھے باقی کاروائی بعد وچ کریں گے او چلا گیا تے مائی صاحبہ بیٹھیے اندے تار لگی کھلیے تے جناب ادھی رات دا ٹائم ہویا ہے بیت اللہ منہ کر کے تے اللہ نو صد مار کے پکار کے آدھی اللہ میں تیرے کولو دنیا نہیں منگ دی میں تیرے کولو دولت نہیں منگ دی میں نو صرف اپنے جنت دے آئی فری آئی کیمپے جو دو اکھاں عطا کر دے اگر تو نے میرا بیت اللہ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے سبحان اللہ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے تیرے دیوانے یوں لوٹ جانے یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے یہ سرداد نال اپنے رب کو صد ماریا اللہ جناب تفسیر سے کتاباں دے اندر سیرت دی کتاباں دے اندر لکھا توجہ کر اللہ پاک نے مائی دے دل وچ گلاں پا دتیاں کہ چہرے تے ہاتھ پھیرنا تیرا کام ہے تے اکھاں دیونیاں میں اللہ دا کرم سبحان اللہ تے جناب والا
جڑے ویلے پھر اللہ نے اکھاں دے دیتیاں ہاں جی اس وقت جناب ہونا دیے میں کیویں اس اللہ دی تعریف کراں زبان والا دی ہے ذکر تیرا محفل محفل سبحان اللہ سارے جناب کو ہے ذکر تیرا محفل محفل سبحان اللہ سبحان اللہ بولو ہے ذکر تیرا محفل محفل سبحان اللہ سبحان اللہ معبود بھی تو مطلوب بھی تو معبود بھی تو مطلوب بھی تو مسجود بھی تو مقصود بھی تو ہر بزم میں تو موضوع سخن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صبح جڑے ویلے ابو جہل آیا وہ آدھا ایک میں ویسا پیا مایا دیو بتاں دے پجاریا جے تو اکھی کڈ سکنا ہے رب اپنے پجاریاں نو اکھاں دے بھی سکنا ہاں جی خلیل انہوں کہندے نے جس کو سب کچھ لائے لیا جاوے تے حبیب کہندے نے جنہوں سب کچھ دے دے ہے جناب انہوں اگر چلائیے تے مینوں پتہ شام بھی ہو سکتی ہے کیونکہ تھوک دی دکان پر چور اگلی گل جناب والا ہاں جی کہ موضوع ساڈا کی ہے موت موت یقینی ہے توجہ ہاں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گل چلی حضرت ابراہیم فرشتہ آیا فرمایا لمن آیا کہ جبریل آکھیا مینوں جاننا میرا خط کے ہے لقب خلیل الرحمن گل ہے تھا یاد اے دا خلیل دا معنی اللہ دا دوست کہ اے دا سوات دوستاں دی کدی وچیاں گھٹیاں جو تمہیں مارن آیا دوستاں ہل یقبل خلیل فرمایا کدی دوستاں دیاں گھٹیاں اسرائیل نے واپس کیا اللہ میں تا گیاں تے آکھیا اللہ بلا رہے ہیں تے او آدھے حل یقبل خلیل کیا دوستاں دیاں گیچیاں گونیاں فرمایا اچھا وانج ہوں میرے سلام سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام تو انواق حل یقرأو یقرأ نکائی کہ جب دوستاں نو صد مارن وقت دی دوستاں آون تو انکار بھی کی سبحان اللہ بولے آکے حضرت ابراہیم علیہ ٹھیک ہے اگر یہ گالے تو میں حاضرہ میں تیار اس وقت میرے بھائیوں میں ادب پیاں انبیاء کو لو فرشتے پوچھ دیاں تیرے میرے کو لو کر پوچھنا کوئی نے موت یقینی نے توجہ کر جڑے ویلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم دے کو لو اسرائیل آمن لگا اللہ نے جبریل امین نو بھی نال بھیجیا اسرائیل دروازے تے روک گیا جبریل علیہ السلام اندر گئے کہ اسرائیل آئے کھلن توانو لمن واسطے توڑا کے پروگرام میں ہائے توجہ کرو امتیو اللہ نے سانو نبی کیسا دا کر دیتا حضرت حضور فرمائے جبریل نو ایدہ جواب میں بعد دے سا وانج میرے اللہ کو لو پوچھ کیا میرے جاون تو بعد میری امت نال کے معاملہ فرمائے فرمایا وانج میرے محبوب تیرے جاون تو بعد بھی میں تیری امت کو پریشان نہ کرے لیکن میرے مسلمان بھائیہ توجہ کر اس کمانڈ غرور اجنوے جو کلمہ پڑھنے سے عمل کی ضرورت نہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں ننوری ہے بچہ مسلسل سکول جو غیر حاضری کرے اگر ہوتا نا خارج کر دیں دے جیڑا ملازم دفتر وچ غیر حاضری کرے اگلے ہوتا معطل کر دیں اس وقت مسلسل جی اللہ دی فرمانیاں کیتونے کہ نہ این ہوے جو قیامت والے دن اللہ دا پاک پیغمبر آکھے میری امت بھی توجہ ہے نا من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ
جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ پاک فرماتے ہیں جے میری منی میرے محبوب دی منی اونوں تا میں جنت وچ داخل کراں گا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا. تے جے میری بھی نہ منی میرے محبوب دی بھی نہ منی او ویسی دوزخ دے اندر. کہ میں اللہ دا قرآن پہ بیان کرے دے میں یوتی اللہ جے اللہ دا میری منی تے میرے محبوب دی منی او کدے ویسی بولو بولو جنت. تے جے میری بھی نہ منی تے میرے محبوب دی بھی نہ منی او کدے ویسی. اس وقت میں ادا ہر شاخ ہے ایک مظہر فیضان محمد. ہر شاخ ہے ایک مظہر فیضان محمد. ہر پھول ہے جلوہ احسان محمد. دوزخ ہے محمد کی غلامی سے نکلنا اور فردوس ہے پابندی فرمان محمد. میں ہوں میرا ماں باپ ہو قربان محمد. عید جناب والا میں گل کیتی ہے قرآن پیا بیان کیتا ہے. ہن شان والے نبی دی بھی گل سن. فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ. میری ساری دی ساری امت جنت وچ ویسی الا من ابا. جے جنت جاون تو انکار کر دیتا او نہ ویسی. اے حضور صحابہ نو بیٹھے سنے دین تے صحابہ دین یا رسول اللہ کیڑا بدبخت نا مراد کیڑا جنت وچ ونجن تو انکار کرے سی. فرمایا ہاں سن من اتانی دخل الجنہ. جے تا میری من لئی او کدے ویسی جنت تے ومن اسانی فقد ابا. تے جے میری نہ منی نہ فرمانی اس جنت تو جاون تو انکار کر دیتا. اس وقت یہ ایک میں گل کی اگلی ہن میاں ایک مطلب سناؤ. جس گھر دے اندر فوت کی ہو بنے اتھے اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم کیا اسی اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم مان کے کام کریں دے پیاں اگر تک کیتے سے تو وقت جناب سیدھے ویسو جنت وچ وڈرن ضرورت تے جے اللہ تے اللہ دے رسول دے حکم دی نافرمانی ہو گئی تے وقت انہیں سمجھو جنت والے راہ تے کوئی نہیں سے ویندے پے وا دوزخ والے کھاڑے تے جا رہے. اس وجہ واپس آ ونجو وقت پر قطرہ ہے کافی ابر خوش ہنگام کا. جل گیا جب کھیت می برسا تو پھر کس آؤ آؤ ہونے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم تے چلو. کامیابی ملتی ہے تو صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے چل کے ملنی ہے اور کسی دے پیچھے چل کے کامیابی مل سکتی نہیں. اچھا ہون بیٹھے میرے بیرا جٹ میں تواڈے کول کچھ بیان کراں. اے دسو جے پٹھے وڈھڑے تے کیدی بولو بولو بھائی او پٹھے وڈھڑے تے کیدی ضرورت ہوندی ہے داتری دی. تے جے لکڑ کپڑی ہوے تا وات کوڑی دی. بڑے بھائی تو سمجھدار ہو. اچھا ایتھوں جناب اساں گئے سلالی تے سلال واسطے بائے گیا تے ونجنے سے کراچی. ہن واسطے بیٹھے ہونا اوتھے کس چیز دی ضرورت ہے؟ بولو بولو شاباش کرایہ. مولوی صاحب نال بیٹھے تو رات لایا کیسی چیز ہے تے جناب آ ونجے کنڈکٹر ہن توجہ کر تے واقع صوفی صاحب کرایہ او تو میں بھول گیا. یاد کے شرعی ہے اینک یاد پگڑی یاد موبائل آئی کر دورے او یاد بریف کیس یاد تے جڑی اصل چیز آئی او کے کر گیا بھائی بھول گیا. بھول سارے ہن نام مراد اصل چیز تے اے آئی جڑی بھولیا وئی نہ تے ہن تے جڑا کنڈکٹر ماری جناب تھپ بس نو تے اس آکھیا ڈرائیور نو روک دے بس او روک دے. جن ویلے رکی تے دیتا دھکا تلے لائے گیا. ہن دسو ڈرائیور دا قصور ہے کنڈکٹر دا ہے یا سواری دا؟ سواری دا ہے. یہ مثال میرے تے تواڈے تے
پاوے مولوی ہے تے خطیب ہے تے امام ہے تے جناب کوئی مار ہے تے مخدوم ہے، سارے واسطے قیامت والے دن فیصلو سی جل جنتی جنت وچ ویندے پئے اسے نا تے اس وقت اگو جناب والا جنت دے بوئے تے کھلوتے اس نے فرشتے تے کوئی سن کیویں ویندا پیا آکے جنت آکے ہے کوئی پرمٹ اللہ کوئی پاس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دی مہر ہے تے وقت اینو کوئی نہیں رکیندا ون تے جے کائی نہیں تے مڑ پیچھے او میاں اے بنا کے وجنے میں پہلو گل کیتی نرم دل ہوندے آخرت دی فکر کرو رونا ایتھے کہیں کوئی نہیں ایک گل تے دوئی گل اے مسئلہ تے ہی ہو گیا دعا ہے کہ جیڑا مرن والا جیڑی دی وراثت ہوندی ہے پہلا کام شریعت دے نے کہ او دے وچوں دی تجہیز تے تکفین دا بندوبست کیتا جاوے او وی درمیانہ اے نہیں جو پرائی کانڈ تے مولا تے کپا تو بھی ہولا پیسے جو آ گئے تے سارے دائیں خرچ کر دے یہ نہیں این بھی نہیں کرنا میں آکے تجھے دونوں لئیے منا ایک کام اے کرنا ہے تو چاہے ہی لے کہ اگر اس بند شریعت دا مسئلہ دا زیادہ پیا اگر اس قیدہ قرضہ دینا او دے وچو پہلو او دے ہر بندے نو پتہ ہے میں قیدہ کتنا دیونا ہے اس تو علاوہ جناب مڑ سجٹن انہوں سے چوری نہیں سے سمجھے کسی دا اگر کوئی وصل پاٹ لیا ہی نہیں تو او دا بھی سائن دیتی ونیوں جے کوئی گنے تے فلانی جناب آئی کل جاٹنگ کرے دیں بننے نو چھانگنا شروع کر دیں جو جیڑی ککری کھلی ہے کہتے میرے رقبے چاہو یہ ساریاں ہی زیادتی ہیں اے حساب قیامت آلے دیں دیونا پمنائی نے اتھائیں تیاری کر کے بنے آئے اس وقت جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کو پوچھتے بن توجہ میں ہوں بالکل انہیں قریب آمن لگا پر گل میں اپنی پوری کرنی ہے اس وقت جناب میں بالکل اسٹیشن تو یہ سمجھو گڈی نکل گئی ہاں جی توجہ ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کو میں دسو میری امت دا سب سے بڑا فقیر کون ہے غریب کون ہے صحابہ کرام نے عرض اللہ دے رسول جس کو کھاون پیون دا مال نہ ہوے زمین نہ ہوے پیسے نہ ہوے وہ غریب ہے میرے نبی فرمایا نہیں وہ غریب نہیں صحابہ فرماندے وا تسی آپ دسو فرمایا میری امت دا سب تو بڑا غریب ہے جس دنیا دے اندر بڑیاں نیکیاں کیتیاں عبادتاں کیتیاں نمازاں تہجد پڑھیاں حجاں تے عمرے کیتے نیکی کریندا رہیا لیکن نال نال دوسرے لوگاں نو تکلیفاں وی دیندا رہیا کسے دے زمین تے قبضہ کسے دے اوتے مقدمہ کسے نو گالی گلوچ کسے نو ذلیل کیتا کسے نو کسے رنگ دے اندر کسے نو کسے رنگ دے اندر تے جڑے ویلے قیامت اللہ دا دربار لگو سی اللہ پاک دی طرفوں تے اعلان ہو سی خبردار کوئی جنتی جنت وچ نہیں ون سکدا کوئی جہنمی جہنم دے اندر نہیں وائیں سکتا جے تائیں میں حق والے نو حق نہ دلاؤں ہن جناب والا آکھل جڑے حق لمن والے اللہ پاک فرماسی چونکہ اوتھے اے جڑیاں جائیداداں تے قبضے ودے کرے نے تے پیسے ودے مرے نے اے تے اوتھے ہومنے کوئی نہ لائے کے گیا ایڈا بڑا لینڈ لارڈ ہوے اوے چند گز قبر تے بس کفن دا ٹوٹا اور کوئی ہے ساڈے علاقے تواڈے کوئی ہوئے گا تو ویندی جڑا اس وقت میرے بھائیو نال کاش نہیں ہونی اللہ پاک یقین کرو اے جڑیاں گناہاں نے تے سر تے رکھو او جڑا نیک ہے او جناب انہاں دے گناہ دے سر تے رکھیندے ویسن حتیٰ کہ انہاں دے جناب والا او تے اتنی ساریاں نیکیاں مک ویسن جو ثواب تا انہاں نو دیندا کھلا اللہ پاک لیکن حق والے جاتا ہور بھی موجود ہو سن اس وقت اللہ سے ہن این کرو انہاں دے گناہ اے دے سر تے رکھو اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا میری امت دا سب تو بڑا غریب ہوئے جیڑا نیکیاں وچ دتی کھلو سی قیامت والے دن تے گناہ نال لئی کھلو تو اپنے سر دیتے اس وقت تمہیں ایدہ حساب ضرور دیونا ہی ایدہ حساب ضرور تے میرے نبی نے صرف آکھیا نہیں توجہ آخری گل کر کے بھی وکھایا نبی نے کر کے وکھایا بھی ہے ایو میاں اینے جون جولائی دے دیاڑے ہاں
گرمی دا موسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تانوں پتہ دیہاتاں دے اندر تساں رہن والے جٹ جڑے نو مڑ گرمی دا موسم قمیض ہی نہیں پہندے کلو لا کے بیٹھے آن ایک صحابی اسید ابن حذیر سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ وہو القوم یحدث یضحکم فرمایا او جناب جی میں بندے بعد نو جناب کچھ عادت ہوندی ہے کچھ لوگ ہسنے کھیڈے ہوندے پر میں نظر تنے دا جویں ساڈے کول ایک بلک منظور ہوندا ہے جے چند بندے بیٹھے ہی ہوویں تے جٹ بھسا بیٹھا ہاں جی تے جناب او صحابی بیٹھا ہے اکٹھا کر کے انہاں نو ہسیندا اللہ دا پاک پیغمبر مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم تو جو گزرے انہاں دے ہاتھ دے اندر ایک جناب کھجور دی چھڑی آئی او قمیض بھی لائی بیٹھا ہے تے حضور نے انہی انہوں دبکاتے آ کہ بیٹھا کرے نا تو دی وکھی دے اندر وہ چھڑی پھوڑیے نے جا وقت حضور اگاں لگے گئے کچھ دن تو بعد جناب مسجد نبی دے اندر صحابہ بھی موجود ہیں اللہ دا پیغمبر انہیں کھڑا ہو کے آتا ہے امینو اپنی زندگی دا تو پتہ کوئی نہیں تے اگر میرے کو کہیں حق لونا تے تھائیں دنیا تے لائے لو آخرت کے سمجھاویں لگے نا آخرت بڑی مشکل ہی نہیں دیکھو اللہ دے نبی میرے کو کہیں حق لونا تے لائے لو آج میں آنا اگر استاد شاگرد نو آکھے چا جو میرے کو کہیں حق لونا میں دے پیر چومن واسطے تیار ہوں لیکن او تا اللہ دا پاک پیغمبر ہے جس بارے اللہ پاک آپ اعلان کریں دے پہن وارا فانا لگا ذکر سبحان اللہ اے میرا محبوب میں تیری اتنی شان بلند کیتی ہے جتھو جتھو تائیں میں خدا دی خدائی ہو سی اتھو تک تے مصطفیٰ دی مصطفی سبحان اللہ سبحان اللہ او آدھے پہن میرے کولو کہے حق لمنا اللہ دا نبی نے آکیا تے او پچھو بیٹھا ہی اسید ابن حذیر کھڑا ہو گیا آکھن لگا جے تسا حق دیونا تا میں تواڈے کولو حق لمنا سبحان اللہ صحابہ نے یہ موڑ کے ویکھیا تے آکھیا طبیعت خراب ہو گئی یہ نو کے ہو گیا دلیاں جائے تے پتہ نہیں منافق ہو گیا ہے مرتد ہو گیا ہے پاگل ہو گیا ہے حضور پہلی گل حق دیونا کہندا نہیں جے دیونا ہی تے ساڈے کولوں لائے لوے آ ساڈے سامنے حضور دی کیویں بے ادبی اللہ اللہ جل حضور نے دیکھیا کہ مار کے دی طبیعت بڑی خراب ہو گئی ہے تے میں آپ اعلان کیتا حضور فرمایا بھائی آون دے اپنا حق لون دیو ہائے تے صحابہ کی میں برداشت کرے نا ایک گل کہ ساڈے سامنے حضور دی بے ادبی اور لوگو ساڈا اپنا بیٹا ہوئے نا تے استاد تھپڑ مارے تو ساڈی طبیعت کتنی خراب ہو ویندی ہے تے صحابہ نو اپنی اولاد نالوں بھی حضور زیادہ پیارے ہیں مرد عورتاں بھی زیادہ محبت کر دیا اللہ دے نبی نے اعلان کرایا بلال بن مدینہ دی گلیاں دے اندر اعلان کر دے انفرو الی الجہاد غدا او لوگوں اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلان کرایا کل جہاد واسطے تو سب باہر نکلنا ہے اجا صبح نہیں ہوئی ایک عورت معصوم بچہ جڑا پائے بھی نہیں سکتا چاہ کے میرے نبی دی گود وچ رکھ گیا تو ادی اللہ دے رسول تو ہمیں پتہ ہے اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے لیکن تساں اعلان کیتا ہے ایہو میرا معصوم بچہ تا جہاد واسطے قبول فرما لو اللہ دے نبی فرمایا او مایا اوتھے تا جناب تلواراں چلاون والےاں دی ضرورت ہے نیزے تے برچھے چلاون والےاں دی ضرورت ہے تلواراں چلاون والےاں دی ضرورت ہے اے جڑا پائے نہیں سکدا کہ کم دے سی میں روکیا دی اللہ دے رسول مینوں پتہ ہے تلوار چلاتا نہیں سکدا تیر چلاتا نہیں سکدا پر تیر کھاتا سکدا میں چاہنیاں جڑے ویلے دشمن تواڈے تے حملہ کرے ڈال دے طور تے نو اگا چکریا ہے اے پرون دی طرح چھلنی ہو ونجے میں برداشت کر سکنیاں پر پاک پیغمبر جے تیرے پیر وچ کنڈا بھی چوب ونجے ساڈے کولوں برداشت نہیں ہوندا اتنی یار انہاں نوں پیار تے محبت آئی جڑے ویلے میں گل نے مقتدر کرا تھا صحابیہ میں تا بدلہ لونا اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہاں بھائی آمر دے جے قریب آ گیا دس میں تیرا کے حق دینا فرمایا تو مینوں مارے آئی تو مینوں مارے آئی اللہ رسول فرمایا اچھا جے میں مارے آئی تو بات آمیاں تو اپنا حق لائے لے فرمایا میں بدلہ تلنا ہے پر مسا برابری نہیں ہو سکتی مساوات نہیں ہو سکتی فرمایا او کیویں آکے جڑے ویلے تساں مینوں مارے آئی میرے وجود تے قمیض بھی کوئی نہیں تے تساں دا قمیض پائی بیٹھے ہو او لوگو سنو سنو میرے نبی رفع النبی عن قمیص ہی صحابہ کے سامنے میرے نبی نے کرتا بھی لا دیتا آمیاں تو اپنا بدلہ اللہ اے میں حدیث پہ سنینا جڑے ویلے یا گل تے کہ حضور نے ویکھو کیا کہ اتھاں ہی بدلہ
آخرت بڑی اوکھی آکھیا کہ نہیں آکھیا گل دے تو لیکن حدیث مکمل پیا کرے نا جڑے ویلے جناب حضور نے قمیص اتار دیتا توجہ کر تے صحابی نے ویکھ لیا جو اج اس تو وڈی سعادت ہور ہو نہیں سکتی درمیان دے اندر کپڑا بھی کوئی نہیں صحابی اٹھیندا ہے تے حضور نو گلے لا لیندا ہے تے مہر نبوت نو چومنا شروع کر دیندا ہے تے ادا روح پرور منظر تھا توجہ توجہ روح پرور منظر تھا کیا عجب زمانہ تھا محبوب محمد تھے ہر یار دیوانہ تھا کہ میری جان فدا تجھ پر آکھے میری جان فدا تجھ پر تجھے آقا مانا تھا مقصد میرا بوسے تھا سارا یہ بہانہ آخر دعوانا سبسکرائب کریں حافظ جمال ساؤنڈ چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکیں